نہ جتنا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو دیا تھا، لمیٹڈ اسکوپ کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء اور رسول کو علم غیب ہوتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ان کا رب انہیں دینا چاہتا ہے۔ لمیٹڈ کنڈیشنل علم غیب ہوتا ہے انبیاؤں کو، ٹھیک ہے۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم غیب دیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم غیب میں اپنی کائنات کا علم بتایا، جس کی وجہ سے ستارے اور سیاروں کو انہوں نے رد کیا جو قوم عبادت کرتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں لے جا کر اللہ رب العزت نے علم غیب تو بتایا نا، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، جو انبیاء انتقال کر چکے، وہ جو انبیاء انتقال کر چکے آپ کے پیچھے نماز پڑھے، علم غیب تو ہے یہ۔ تو اللہ رب العزت اپنے انبیاؤں کو علم غیب دیتا ہے، لیکن اتنا جتنا مناسب ہوتا ہے، ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اب اس میں افراط تفریط کے ہم کیا شکار ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ سیدھے سے بولتے ہیں رسول اللہ کو علم غیب نہیں تھا، یہ بھی غلط ہے، اور کچھ لوگ کہتے تھا اور مکمل تھا، زمین آسمان، بارش کب ہوں گی، ہوا کب چلیں گی، کون مرے گا کون زندہ ہوگا، یہ دونوں ہی جو ہے افراط اور تفریط کے شکار ہے، غلطی پر جا رہے ہیں۔ تو ایک انسان کا جو قرآن حدیث کے مطابق عقیدہ رکھتا ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو علم غیب ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو وکیل صاحب کی گفتگو میں دو پوائنٹ ایسے ہیں جو قابل توجہ اور قابل گرفت ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب سے نجدی فرقہ یعنی وہابی فرقہ جب سے وجود میں آیا ہے، اس وقت سے لے کر آج تک یہ تمام کے تمام نجدی وہابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کا یا عقیدہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے آ رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ان کے ایک بدنام زمانہ مولوی ہیں جن کا نام معراج شیطانی ہے، آپ ان کی گفتگو کو سن لیں۔ انہوں نے مطلقاً حضور علیہ السلام کے علم غیب کے متعلق کیا عقیدہ وہابیوں کا پیش کیا ہے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، یہ مسلم ہے، قرآن و احادیث سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جی، تو میں یہی عرض کر رہا تھا کہ وہابیوں کا متفقہ عقیدہ یہی تھا آج تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں ہے، اور حتیٰ کہ ان کے بدعقیدگی یہاں تک پھیلی ہوئی تھی کہ عقیدہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ شرک اور بدعت سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ان کا اقرار، وکیل صاحب کا اقرار، یہ ایمان فروشوں کی داستان میں ایک ہنگامہ بپا کرنے والا اقرار نامہ ہے، اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان تمام علماء اہل سنت کی فتح مبین ہے کہ جنہوں نے عقیدہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ اور بقا کے لیے اپنی زندگیوں کو قربان فرمایا۔ اور اس سے یہ بھی ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ وہابی مولوی جو آج تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کو شرک یا بدعت سے تعبیر کرتے تھے، اس عقیدے کو شرک اور بدعت سے تعبیر کرتے تھے، یہ ان کے تمام دعوے جو ہے یا ان کے تمام فتوے جو ہے جھوٹے تھے اور بے بنیاد تھے۔ تو الغرض یہ اس کے تحت اور باتیں ہیں جو پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن اختصاراً اتنی باتیں عرض تھیں۔ دوسرا پوائنٹ جو قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ وکیل صاحب نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ما کان و ما یکون کے علم کا انکار کر دیا، اور کہا کہ لمیٹڈ جو ہے علم غیب اللہ کے رسول کو تھا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ما کان و ما یکون کا اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا ہے، یعنی مکمل علم عطا فرمایا، یہ غلط بات ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ حالانکہ وکیل صاحب کی یہ بات جو ہے قرآن اور حدیث دونوں کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اب میں قرآن مقدس کی آیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسی آیت کریمہ ہے جو منکرین علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مار ہے یا اللہ کی تلوار ہے، جو ان کے عقیدوں کو، باطل عقیدوں کو ریزہ ریزہ کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس سورۃ النساء آیت نمبر 113 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو وہ تمام علوم عطا فرما دیے جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ کے رب کی جانب سے ایک بہت آپ کے رب کی جانب سے اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ دوسری جگہ سورۃ التکویر میں آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، محبوب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں ہیں۔
ان دو آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے وسیع علم آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اب آئیے ایک حدیث رسول بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے جس کے راوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاماً، ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان وعظ کے لیے تشریف لائے اور آپ جلوہ گر ہوئے۔ آپ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خبر دینی یعنی ہمیں بتانا شروع فرما دیا۔ کہاں سے؟ عن بدء الخلق، مخلوق کی ابتدا سے، حتیٰ حدیث کے الفاظ ہیں، حتیٰ دخل اہل الجنتی منازلہم، یہاں تک کہ اہل جنت جو ہیں وہ اپنی مقام پر، اپنی منزل پر پہنچ گئے یعنی جنت میں پہنچ گئے۔ وہ حتیٰ وہ اہل الناری منازلہم، اور جو ہے اہل جہنم جو ہے جہنم میں پہنچ گئے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مخلوقات کی ابتدا سے لے کر کے ان کے جو نتیجہ ہے، انتہا ہے، وہاں تک ہمیں بتا دیا۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کا عقیدہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے متعلق۔ یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابی کی اتباع کیجیے، وہابی کی اتباع ہرگز مت کیجیے۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار علم عطا فرمایا ہے، اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ نہ وکیل صاحب کی اوقات ہے اور نہ یہ میری اوقات ہے یا کسی انسان کی اوقات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی لمٹ بیان کرے یا اس کی حد بیان کرے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور منکرین عقیدہ علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔